اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا تو ایز یوزول ایک لیکچر اور ایک ڈسکشن سیکشن ہوتا ہے، تو آج ہمارا ڈسکشن کا دن ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز پریکٹس کرنے سے سمجھ میں آتی ہے. تو جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے علم کا، وہ کتابیں ہیں جو پہلے سے لکھی گئی ہیں. تو بیسیکلی ہمارے لیے بہت کافی ہے علم حاصل کرنے کے لیے کہ جو پہلے لوگوں نے کیا ہوا ہے اسی کو سمجھ لیں. اور اتنا سارا کام ہے کہ یعنی ایک زندگی نہیں، بہت ساری زندگیاں گزر جائیں ان سارے علوم کو حاصل کرنے کے لیے جو اب تک انسانوں کو معلوم ہے. تو ہمارا زیادہ فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نئی چیز ڈیولپ کر کے، بلکہ علم حاصل کرنے کا سب سے جو اچھا اور ایفیشینٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنا سیکھ جائیں. پڑھنا بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ جو بات پہلے لکھی گئی ہے اس کو کیسے سمجھا جائے. تو یہی سب سے بڑی اسکل ہے. اگر کسی کو ریسرچ کرنی ہے تو یہ سیکھ لے تو بس کافی ہے کہ لوگوں نے جو لکھا ہے اس کو سمجھ لینا. اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. اس محنت کا ایک طریقہ یہی ہے کہ کوئی مضمون کو لیں اور اس کو سمرائز کر دیں. اس کا بھی یہ ہے کہ ہر پیراگراف کو ایک جملے میں سمرائز کریں اور پھر وہ پوری بات کو پھر سے ایک دو جملے میں سمرائز کر دیں. تو اس سے وہ نچوڑ نکالنا آتا ہے، اور یہ بہت اہم سکل ہے کہ کس آرٹیکل میں، مضمون میں کہا کیا جا رہا ہے، اس کی ایسنس کیا ہے، اس کا مین آئیڈیا کیا ہے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اسی اعتبار سے آپ لوگوں کا جو نیکسٹ اسائنمنٹ ہے، جو منڈے کو ڈیو ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک آرٹیکل اسلامک اکنامکس پہ، اس پہ میرے بہت سارے آرٹیکلس موجود ہیں ویب سائٹ پہ، اور اس کے علاوہ بھی یو آر ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو دیٹ، اینی آرٹیکل آن اسلامک اکنامکس اٹھا لیں اور اس کا 1 پیراگراف سمری تیار کریں. ایک پیراگراف لکھنا ہے جو کہ ایک سمری ہے کسی بھی آرٹیکل کی اسلامک اکنامکس میں. بے شمار ہیں ویب پہ. یہ آپ کا منڈے کے لیے اسائنمنٹ ہے. ہاں، کورس کے آرٹیکلز میں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، تو آج کا ڈسکشن کے لیے سب لوگ ایک ایک کاغذ نکال لیں. دیکھو، یہ ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر ہم ڈسکشن کریں، میں سوال پوچھوں تو ایک ہی اسٹوڈنٹ انگیج ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ سارے اسٹوڈنٹس اپنا دماغ انگیج کریں. زیادہ تر کہ وہ اس میں زنگ لگ گیا ہے تھنکنگ کیپیبلٹیز میں، وہ استعمال ہی نہیں ہوئی ہیں. اب اس کو سٹارٹ کرنے میں تھوڑا دھکا سٹارٹ لگتا ہے. تو جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مضمون ہے اسلامک اکنامکس، یہ 20th سینچری میں شروع ہوا. سب پہ سے اتفاق ہے. یہ لفظ جو ہے وہ ارلی 20th سینچری میں کسی شخص نے پہلی مرتبہ استعمال کیا. مسلمان تھا، ظاہری بات ہے. تو اب یہ معمہ ہے کہ اگر یہ اسلامک ہے تب تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہونا چاہیے تھا.
تو یا تو یہ اسلامک نہیں ہے، یا پھر اگر یہ اسلامک ہے تو یہ 20ویں صدی میں پہلی مرتبہ کیوں شروع ہوا؟ تو اس کے بارے میں نے ایکچولی پوری تفصیل سے یہ بات بتلائی ہے، مگر اب آپ لوگ اس کا جواب دیں کہ اسلامک اکنامکس 20th سینچری میں کیوں شروع ہوئی۔ ہر آدمی ایک پیراگراف لکھے، اس کے بعد پھر ہم اس میں سب لوگوں کو موقع ملے گا کہ اپنا دماغ لڑا کے سوچیں، تو پھر اس کے بعد جب ڈسکشن ہوگا تو پھر بات زیادہ واضح طور پہ سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پہ ہم جو لکھوا رہے ہیں یہ اس سے مقصود امتحان نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ وہ جو مسلز ہیں، جو تھنکنگ مسلز ہیں، وہ ذرا استعمال میں آئیں۔ یہ اسلامک اکنامکس آخر 20th سینچری میں کیوں شروع ہوئی؟ تو شروع سے شروع ہو جانا چاہیے تھا اگر ایسی کوئی چیز ہے، یا تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اپنا نام بھی لکھتے ہیں، میں سب لوگوں کے جواب یہاں پہ دیکھ تو نہیں سکوں گا، بعد میں دیکھوں گا کہ لوگوں کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کورس سے، تو اگلی بار اس کے حساب سے اپنا لیکچرز کو ماڈیفائی کرتا ہوں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سوال کا جواب جب تک ہم اپنے الفاظ میں اپنی زبان سے اظہار نہ کر سکیں، اپنی عقل سے سوچ تک، تب تک وہ سوال ہمیں نہیں آتا ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر بتلا دے تو ہم سمجھ گئے۔ دس از ناٹ ٹرو۔ ٹیچر بتلا دے آپ یاد کر لیں، مگر وہ آپ نے بات سیکھی نہیں جب تک آپ اس کو خود سوچ کے اپنے الفاظ میں اس کا اظہار نہیں کر سکیں۔ اسی لیے یہ پلیجرزم جو ہے بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ نقل کر لیتے ہیں وداؤٹ عقل۔
اسی لیے یہ ایکسرسائز جو ہے یہ اسی لیے کہ اپنے سے سوچ کے اپنے الفاظ میں اس کا جواب کا اظہار ہو تو پھر سمجھ میں آ گیا. اچھا نہیں بھی سمجھ میں آیا تو جب کوشچن سے آپ نے انگیج کیا, سالو کرنے کی جو محنت کی, تو اس محنت کے نتیجے میں جو اصلی جواب ہے, جو صحیح جواب ہے, وہ سمجھ میں آئے گا. ورنہ خود سے اگر آپ نے محنت نہیں کی ہوئی ہے تو جو چیز مفت ملتی ہے اس کے انسان اس کی قدر نہیں کرتا, پھر وہ ایبزارب بھی نہیں ہوتی. یہ دو کرسیاں کس کے اعزاز میں خالی ہیں؟ ڈرتے ہیں لوگ یہاں بیٹھنے سے؟ اچھا ہاں بھائی, کون اس کا جواب دے گا؟ سب لوگوں کو بتلائے کہ کیا صحیح جواب ہے. آپ تیار ہیں؟ سر یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ اسلامک اکنامکس جو ہے وہ 20th سینچری میں آگے اسٹارٹ ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آج سے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا یا کچھ. اسٹارٹ یہ تبھی سے ہو گئی تھی. صرف یہ ہے کہ لوگوں نے اس کی تعلیمات کو بھلا دیا اور پھر اس کے بعد سے پھر سے یہ مطلب کانسیپٹ اب جو علماء ہیں انہوں نے اس کو کیا بھیجا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر فیلڈ کے بارے میں گائیڈنس جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے دے دی گئی تھی. مگر ٹھیک ہے, تو یہ بھلا دی گئی. پھر 20th سینچری میں کون سی ایسی بات ہوئی جو کہ سر یہ جو بزنس, ایک سیکنڈ آہستہ آہستہ, 20th سینچری میں کون سی ایسی بات ہوئی کہ اس وقت لوگوں نے اس کو پھر سے ایجاد کرنے کی ضرورت سمجھی؟ ایکچولی جو مسلم جو تھے جنہوں نے مطلب یہ سارا اکنامک سسٹم جو مسلم سوسائٹی میں پہلے پریپیئر کرتا تھا, وہ جو پرانے سارے تو مطلب آہستہ آہستہ وہ سارے مطلب صفحہ اسی سے مطلب کیا نا, جو لوگ جنہوں نے اس کو قائم کیا ہوا تھا. پھر جو نیولی لوگ تھے انہوں نے اتنی ریسرچ ہی نہیں کی سائڈ پہ کہ ہمارے ریلیجن ہمیں کیا کہتا ہے نا ان اکنامک اسپیکٹس کے بارے میں. وہ جسٹ جو ویسٹرن مطلب جو بناتا رہے رولز اینڈ ریگولیشن اس کو فالو کرتے رہے. فالو کرتے کرتے مطلب ان کا اتنا ہو گیا کہ ایک ٹائم پہ آ کے وہ اتنا مطلب وہ ہو گیا کہ یہ تو مطلب زیادہ ہی ہمیں مطلب غلط سائڈ کو لے کے جا رہے ہیں. جب انہیں یہ فیل ہونے لگا کہ یہ زیادہ مطلب یہ ہمارے لیے ہارمفل ہے یہ سسٹم, تو پھر انہوں نے مطلب سرچ کرنا اسٹارٹ کی کہ جی ہمارا اسلام ہمیں اسلامی سسٹم کے بارے میں کیا کہتا ہے. اچھا, تو پھر ہم نے ضرورت محسوس کی کہ ہاں ہمیں مطلب ہم اپنے ریلیجن سے ریلیٹڈ. اچھا, تو پہلے جواب یہ تھا کہ اسلام کی ٹیچنگز بھلا دی گئیں اور پھر ان کو پھر سے یاد کر لیا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ ٹائمنگ کا جواب نہیں سمجھ میں آتا کہ 20th سینچری میں کیوں ایسا ہوا. دوسرا جواب, ایک سیکنڈ ذرا میں سمرائز کر دوں جو بات ہو رہی. دوسرا جواب یہ تھا کہ وہ بھلا دی گئیں, پھر آہستہ آہستہ ویسٹرن ٹیچنگز کو اڈاپٹ کر لیا گیا. پھر اچانک, اور یہ یہاں پہ سوال معمہ ہے کہ
کس وجہ سے لوگوں کو احساس پیدا ہوا کہ یہ ٹیچنگ غلط ہے، چنانچہ انہوں نے پھر سے اسلام کی ٹیچنگ کو ریوائیو کیا. پھر بھی اس میں یہ ہسٹری نہیں سمجھ میں آتی کہ 20th سینچری میں کون سی ایسی بات تھی جو کہ کیا کیا پھر اور انہوں نے حضرت بیٹی خدیجہ کے ساتھ بھی ٹریڈ کا جو واضح تاریخ میں ایک مثال ملتی ہے کہ اس میں یہ تھا کہ پراپر لاس تھے، کہ مطلب اس میں کوئی انٹرسٹ کا اس قسم کی انویسٹمنٹ نہیں تھی، پراپر لاس تھی جو آج کل بھی مداربہ کی صورت میں موجود ہے مسلم کنٹریز کے اندر. تو یہ بات تو ہے کہ اسلامک اکنامکس کی جی انٹرسٹ ریٹ اور یہ دونوں چیزیں جب ساتھ کچھ ٹائم ڈیوریشن کے بعد جب انٹرسٹ آ گیا، سود آیا اور وہ جو سود والا سسٹم تھا وہ پھیلنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ اس نے اوور کم کر لیا یہ پراپر لاس والے جو تھے. پراپر لاس تو جائز اسلام ہے جبکہ انٹرسٹ تو حرام ہے. تو جب وہ چیزیں اوور کم کرنا شروع ہوئی تو پھر قیاس اور اس اجماع سے یہ چیزیں پھر دوبارہ سے قرآن سنت کے اس طرف جا کے ہم نے ان کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کی کہ مطلب اسلامک کنٹریز کے اندر جو ہے وہ چیزیں حرام ہیں جو اسلام نے حرام. تو ایکچولی یہ بات اس میں تھوڑے سا اب یہ تیسرا جواب ہے، اس میں تھوڑی سی ہسٹری آئی ہے اور اس میں سے کچھ ایسی ہسٹری ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے اور میں نے بتلائی بھی نہیں ہے. یوں ہے کہ ایکچولی ایک گلوبل اکنامک سسٹم اسلام کے تحت قائم ہوا اور یہ تقریباً یعنی جس کو مڈل ایجز کہتے ہیں، اس زمانے میں ساری دنیا میں اسلامک حنفی لا کے مطابق ٹریڈنگ ہو رہی تھی جس میں پرافٹ لاس شیئرنگ تھا، انٹرسٹ نہیں تھا. پھر یہ نظام ٹوٹ گیا. کیسے ٹوٹا اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ تھوڑی مبہم ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک بلیک پلیگ پھیلا ساری دنیا میں، بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سے مر گئے. تو کچھ بہت سارے ٹرسٹ بیسڈ کانٹریکٹ تھے جو وائلیٹ ہو گئے، یعنی ہم نے پیسے دیے ہوئے تھے فلاں ملک میں اور اس کو واپس بھیجنے تھے مگر آدمی ہی مرا اور ایک نہیں، یعنی بڑے پیمانے پر. تو وہ سسٹم بریک ڈاؤن کر گیا. اس کے بعد پھر نیا سسٹم نکلا جو کہ سود بیس تھا جو یورپ والوں نے چلایا. بہرحال تو یعنی یہ تفصیل ہے اس کی جو بات کہہ رہی تھی کہ پہلے تو ہمارا سسٹم چلتا تھا، پھر انٹرسٹ ریٹ سسٹم آ گیا اور پھر وہ پھیل گیا اور مسلمانوں کی دنیا میں بھی پھیل گیا. تو پھر مسلمانوں کو احساس ہوا کہ یہ غلط ہے تو انہوں نے پھر سے اسلامک اکنامکس لائے. تو اس میں تھوڑی سی زیادہ تاریخ کی تفصیل ہے مگر سر یہ بات صحیح ہے نا، کیونکہ جب کیا بات صحیح ہے؟ سسٹم تھا تو اس وقت مطلب انٹرسٹ نہیں تھا. ویسٹرن آیا، انہوں نے اس انٹرسٹ کو کہا کہ اگر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو پروفٹ ہوگا. اب جب تک کوئی اکانومی مطلب کوئی بھی سسٹم آتا ہے یا ہمیں پتہ ہے کوئی بھی اگر کوئی نیو ایون اگر کوئی نیو انوینشن ہوتی ہے، جب تک وہ ایکسپوز نہیں ہوتی، مین فلی ایکسپوز جب تک وہ نہیں ہوتی. اگر کوئی فار ایگزامپل جس طرح آئی فون 5 آیا، اگر وہ ابھی تک فلی ایکسپوز سب کو پسند آیا ہے، جب یوزیج کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا گڈ اینڈ بیڈس ہے. اسی طرح ویسٹرن سسٹم کے ساتھ بھی ہوا ہے. آج کل اگر ہم دیکھیں تو کیپٹلسٹ اکانومی میں مطلب پرسنل ویلفیئر کو ترجیح دی جاتی ہے. تو اب کہا جاتا ہے کہ مطلب سوشل ویلفیئر یا ویلفیئر فار آل کے لیے کرنا چاہیے. اس لیے وہ اسلامک سسٹم کی طرف آئے ہیں کہ اس میں مطلب اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ایکسپوز ہوئے تو تب جا کے مطلب 20th سینچری میں آ کے فلی ایکسپوز ہوا ہے نا ویسٹرن سسٹم. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کیپٹلزم کی جب برائیاں سامنے آئیں تو پھر لوگ اسلامک اکنامکس کو الٹرنیٹیو کے طور پہ لے کے آئے. ایکچولی کیپٹلزم کی برائیاں یعنی ارلی 20th سینچری میں تو اتنی واضح نہیں تھی، بلکہ وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا سسٹم ہی سب سے بہتر ہے. تو ہے اس میں کچھ حقانیت بھی، مگر پوری طرح سے یعنی یہ ایکسپلین نہیں کرتا ہے کہ یہ 20th سینچری میں ہی کیوں ہوا، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا، اس کے بعد کیوں نہیں ہوا. وہ پرٹیکولر تاریخ یعنی ارلی 20th سینچری 1940s میں پہلی مرتبہ یہ ٹرم استعمال کی گئی. جی ایک میل سائڈ سے کوئی جواب دینا چاہتا ہے؟ سر سر ورلڈ وار کا بھی ہے کافی پلان. کس کا؟ ورلڈ وار 1 ہاں اس کے بھی پلانس ہیں. صرف پھر یہ بریٹن ووڈ سسٹم بھی بنا. تو یہ چیزیں ایسی بھی دنیا میں کہ جو مطلب
was a sign of changes थी दुनिया में overall. सर मुस्लिम दुनिया में मेरे ख्याल में लेट इसलिए आया कि इज्तिहाद का जो अक्सर है वो काफ़ी कम है मुस्लिम दुनिया में. मतलब इट शुड हैव कम अ बिट अर्लियर, लेकिन लेट क्यों है क्योंकि इज्तिहाद नहीं है. उन्होंने अपने जो एडेप्टेशन नहीं की विद द पैसेज ऑफ टाइम. दिस इज व्हाट आई थिंक. सर दुनिया में ओवरऑल चेंजेस आ रही थी कि मतलब इस तरह के सिस्टम्स बन रहे हैं तो उसमें मतलब वो करना चाहिए था, लेकिन लेट इसलिए हुआ कि इज्तिहाद का अक्सर नहीं. हाँ अच्छा जी. यस और जी आपने कुछ कहना? जी सर, मेरा ये कहना है कि पहले तक तो मुसलमानों की कहीं ना कोई हुकूमत थी, जैसे उस्मानी खिलाफत थी, और मुसलमानों के पास एक मतलब ज़हनी तौर पे भी गुलाम नहीं हुए थे. लेकिन जब 20वीं सेंचुरी आई और फिर जो है ज़हनी तौर पे भी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उनको इतना मुतासर किया कि उन्हें लगा कि भाई हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसलिए हमें जो है एक नई सिस्टम इकोनॉमिक्स भी चाहिए जो जिसके लिए जो है वो हमें इससे वेस्ट की जो खराबियाँ हैं उसको और जो इंटरेस्ट वगैरह उसको ख़त्म करके अपनी एक नई जो है वो इकोनॉमिक्स ईजाद करनी चाहिए. नहीं तो उससे पहले जो है वो जो मुसलमान के जो थिंग्स टेकल थे जैसे इकबाल वगैरह वो कम्प्लीटली डिनाई कर रहे थे इस चीज़ को कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है किसी इकोनॉमिक सिस्टम की. और बहुत सारे उनके शेर हैं जिसमें वो कहते हैं कि कब झुकेगा सरमाया परस्ती, कब सकीना और इस तरह की काफ़ी चीज़ें. तो उस टाइम तक मुसलमानों के ज़हन में इस तरह की कोई नहीं थी, लेकिन जब वो पूरे रूल कर गए पूरी वर्ल्ड पे तो मुसलमानों को फिर ज़रूरत महसूस हुई कि हमें इस चीज़ में भी जो है कुछ करना पड़ेगा. अब कुछ जी इसके बाद भी जो रिलेशनशिप तो मे भी तब जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे कॉलेज के उन्होंने सोचा कि मतलब इसके लिए क्या एक किस तरह से हमें इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना चाहिए, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए. तो तब उन्होंने अपनी जो इस्लामिक टीचिंग थी उसके अंदर उन्होंने कंसिडर किया तो उसको बाकायदा उन्होंने टर्म दे दी. टीचिंग पहले से मौजूद थी, तब उन्होंने उसको एक नाम दे दिया कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स की. ये इन्होंने जो बात की ग्रेट डिप्रेशन और स्टैगफ्लेशन, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वेस्टर्न इकोनॉमिक थ्योरी के डेवलपमेंट में, मगर इसका इस्लामिक इकोनॉमिक्स से कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड को इनकी कोई ख़ास खबर भी नहीं हुई. यानी ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट यूरोप पर अमेरिकन इकोनॉमिक्स पे तो हुआ, इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे कोई ख़ास यानी मुसलमान ममालिक में उसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ. नहीं ऐसा नहीं हुआ, यानी ग्रेट डिप्रेशन वाज नॉट द कॉज फॉर द डेवलपमेंट. हो सकता था मगर ऐसा हुआ नहीं. और किसी के पास कोई? अच्छा, तो इसका मैंने जवाब पिछली बार दिया था कि इसमें यानी कुछ आंसर आ गए हैं मगर जो की बातें हैं जो अहम बातें हैं वो नहीं आई. साइंस की डेवलपमेंट जब हुई थी तो साथ साथ वो रिलीजन से कंफ्लिक्ट आ गया था. मगर उसका इस ये था कि आपने कहा था क्रिश्चियनिटी के साथ बहुत से मुस्लिम उसको रिलीजन के साथ इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे थे. क्रिश्चियनिटी के वो रिलीजन को समझ रहे क्रिश्चियनिटी के साथ उनका कंफ्लिक्ट नहीं बल्कि रिलीजन के साथ वो अपने रिलीजन को बैकेंड पे डाल के तो वो उनको फॉलो कर रहे थे. तो फॉलो करने का जब उनका डिजास्टर्स मतलब रिजल्ट है तो उसके बाद इन्हें अपनी इकॉनमी को करने के लिए अपनी पुरानी टीचिंग्स को दोबारा से लेकर नहीं. एक तो ये है कि यानी रिलीजन और साइंस की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन्होंने इकोनॉमिक्स को जो डेवलप किया तो उसमें मोरालिटी को बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया और इनको अभी तक ये एहसास नहीं पैदा हुआ कि ये गलती है, इसलिए उसमें वापस नहीं आए हैं ये लोग. तो मगर इन सब का इस्लामिक इकोनॉमिक्स से नहीं ताल्लुक़ है, बल्कि ऐसा है कि नियर यानी बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी सारे मुसलमान ममालिक जो है वो कॉलोनाइज थे 90%. वहाँ अंग्रेज़ों का निज़ाम चल रहा था, मुसलमानों के जितने सारे इंस्टीट्यूशंस थे वो सब ख़त्म हो चुके थे. जो उनके इदारे थे जिस तरह से चलते थे वो निज़ाम ही सारा ख़त्म हो गया था. न सिर्फ ये कि ख़त्म हो गया था कि बल्कि भुला दिया गया था. तो इसको कहते हैं कि वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा. न सिर्फ ये कि लुट गया बल्कि
وہ جو چیز لوٹی تھی وہ بھی یاد نہیں رہی کہ وہ کون سی چیز تھی جو ہم سے لٹ گئی. تو سارا نظام سارے مسلمان دنیا میں ویسٹرن لا، ویسٹرن کورٹس، ویسٹرن گورنمنٹ، ویسٹرن سب چیز، ویسٹرن بینکس، ویسٹرن، تو اسلام کا نظام کا تصور ہی مٹ گیا تھا. اچھا، اس سے پہلے اسلامی اکنامکس لیے نہیں تھی کہ جو بھی نظام مسلمانوں کے ممالک میں تھا وہ ایک مربوط نظام تھا، اس میں ساری چیزیں ایک ساتھ تھیں. اور اسلام کی تعلیمات میں شروع سے اکنامکس کو الگ نہیں کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ پیسہ جو ہے وہ بذات خود فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ پیسہ ایک مینز ہے کسی اور کام کرنے کا. تو پیسے کے ذریعے سے پالیٹکس بھی کر سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، گھر والوں پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو وہ سارے کام یعنی سب ملے جلے چلتے ہیں. اسلام ایک کوہیرنٹ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے، اس میں سے اکنامک علاقے کو الگ نہیں کیا گیا کبھی بھی. اور بعض خاص ٹاپکس ہیں جیسے پبلک فائنانس ہے جس پہ مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور اسلامی اکنامکس کو یہی سمجھا جاتا ہے پبلک گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے پورے کیے جائیں اور گورنمنٹ کن چیزوں پہ خرچ کیا کرے. یہ اسلامی اکنامکس شروع سے موجود ہے، اور اس پہ موضوع پہ کتابیں کہ اس میں بعض فقہ اور شریعت کے اصول ہیں کہ گورنمنٹ کو یعنی لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس کے لیے وہ پیسے کیسے لے سکتی ہے. ٹیکسیشن کے بارے میں کہ لوگوں سے یعنی کس بنیاد پہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں. تو اوریجنل میننگ آف اسلامک اکنامکس ان اسلام جو کہ شروع سے موجود ہے، وہ آج کل اس کو پبلک فائنانس کہا جاتا ہے. مگر یہ ایشو نہیں تھا، بلکہ جو ایشو تھا 20th سینچری میں جو پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ ایک تو 2 ورلڈ وارز ہوئی. تو یہ 2 ورلڈ وار کی وجہ سے یورپ کی طاقت کو بہت نقصان پہنچا، اور آزادی کے موومنٹ شروع ہوئے ساری مسلمانوں کی دنیا میں جو سب کی سب زیر قبضہ تھی. وہ 1900 میں جہاں تک 90% واز انڈر آکیوپیشن، تو 1950s میں 90% واز فری. یعنی جو ممالک تھے مسلمان اس میں صرف 10% رہ گئے تھے جو پھر بھی کالونائز تھے. تو جب وہ فری ہوئے مسلمان ممالک تب یہ بات سامنے آئی، اور اسی زمانے میں چونکہ یہ بڑی جنگ چل رہی تھی، 2 بڑے بڑے سسٹمز تھے، ایک ویسٹرن کیپٹلزم تھا اور ایک کمیونزم تھا، اور ان دونوں کا آپس میں بہت زبردست مقابلہ ہو رہا تھا. اور دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا سسٹم بیسٹ ہے. کیپٹلزم والے بھی کہتے تھے کہ ہمارا سسٹم سب سے بیسٹ ہے، اور کمیونزم والے بھی یہی کہتے تھے. تو اب مسلمانوں کے سامنے جب آزادی آئی تو ان کو یہ چوائس تھی کہ یا تو ہم کمیونزم کو فالو کریں، یا ہم کیپٹلزم کو فالو کریں، یا ہم کہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور نظام ہے. تو اس وقت مسلمان تھنکرز نے یہ بات کہی کہ ہمارا ایک الگ نظام ہے، جس میں سے باقر صدر تھا، مولانا مودودی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو آزادی کی دعوت دی. اقبال تھا. ساری اسلامی دنیا میں تھنکرز پیدا ہوئے، اور انہوں نے یہی بات کی کہ یہ کیپٹلزم نظام بھی بہت خراب ہے اور کمیونزم بھی بہت خراب ہے، اور ہمارا اسلام ہے اس کا ایک الگ نظام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ 20th سینچری میں کیوں شروع ہوا. اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسلامی نظام جس کی باقر صدر نے، مودودی نے اور بہت سارے مسلمان لیڈرز نے بات کی، یہ کہیں بھی وجود میں نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ کیوں یہ وجود میں نہیں آیا؟ کسی نے فالو نہیں کیا کہیں پہ بھی. کسی بھی مسلمان دنیا میں 90% آزاد تھی، مگر کہیں بھی اسلامی نظام امپلیمنٹ نہیں ہوا، جو کہ
ایکچولی وہ ایک خاکہ ہی سا تھا، یعنی اس میں تھا کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی، مگر ایکچولی ریئلائزیشن میں کہیں پہ بھی نہیں آیا. ابھی ریسنٹلی یعنی ایران میں، افغانستان میں اس کی کوشش کی گئی کیونکہ وہاں ریولیوشن آیا، مگر وہاں بھی سکسیزفل نہیں ہوا. تو اسلامی نظام کیوں وجود میں نہیں آیا، جس کا ہمارے سارے مفکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا ایک الگ سسٹم ہے، مگر کہیں بھی اس کا وجود نہیں ہے اس وقت. تو جب مسلمان ممالک آزاد ہوئے تو ان کو اپنا اسلامی نظام لے کے آنا چاہیے تھا، مگر کہیں کوئی بھی نہیں لے کے آیا. کیونکہ وہ آزاد تو ہو گئے تھے لیکن ذہنی لحاظ سے ابھی بھی غلام تھے. اور سیکنڈ یہ کہ آزادی کے باوجود ان کا انفلوئنس اور ان کا کیپچر تھا مسلم کنٹریز میں. ابھی تک بھی یہ ہماری ڈیسیجن انہیں کے مطابق ہوتے ہیں اور فری نہیں تھے ابھی تک بھی. اور ویسے بھی ہمارے جو بڑے لیڈرس تھے وہ بھی سارے پیور مسلم نہیں تھے. تو جی صحیح ہے. جو انفراسٹرکچر چھوڑ کے گئے تھے وہ کالونی آزاد ہوئی تھی، جو سسٹم تھا اس سے جو ہے وہ ایک ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا. تو وہ ہمارے جو مسلم لیڈرس تھے انہیں وہ اچھا لگا کہ اس طرح جو ہے ہمارا مفاد جو ہے وہ پورا ہوتا رہے گا، اور اس لیے انہوں نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی اس طریقے سے اس طرح کرنی چاہیے تھی. تو اس طرح لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے جو اس چیز کو. ہاں، یہ دونوں باتوں میں کچھ نہ کچھ حقانیت ہے، اور مگر وہ جڑ تک نہیں پہنچ رہے ہیں مسئلے کی. لوگوں نے کہا اور صحیح کہا کہ مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوئے لوگ، اور ذہنی آزادی نہیں ملی. اور دوسری بات یہ کہ جو اسٹرکچر تھا رولنگ کا وہ پیسہ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ایفیشینٹ تھا. جو لیڈرز آئے ان کو یہ اچھا لگا کہ اسی کو جاری رکھیں اور اپنے پیسے بنائیں بجائے اس کے کہ عوام کے مفاد میں کام کریں. یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، مگر مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچ رہی. یہ کنیکٹ ہو گیا، کوشش کر رہی ہے، اسی کا میں انتظار کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو اگلی بات ہے یہ بہت اہم ہے اور عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں. ٹھیک ہے، بات یہ صحیح ہے کہ نہ ہم پوری طور پہ آزاد ہوئے اور نہ یعنی ذہنی غلامی سے آزاد ہوئے، چنانچہ پرانے سسٹمز چلتے رہے. مگر اس کے پیچھے ایک اور بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں مطلب سر اس میں یہ بھی تھا کہ جو ہمارے اسلامی کامسٹ تھے انہوں نے اپنی جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جا کے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ پہلے دیکھیں گے ان کا سسٹم کیا رہتا ہے. انہوں نے ویسٹ میں جا کے ایجوکیشن حاصل کی تو اس وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ محروم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ویسٹ کو بھی فالو کرنا چاہیے اور وہ چیزیں ہیں جو اسلام کے اکارڈنگ ہے. انہوں نے اس میں جو ہے زکوٰۃ کو ایڈ کر دیا اور انٹرسٹ کو مائنس کر دیا. تو اس وجہ سے ہی جو ایک سسٹم بنا ہے اس کو ہم اسلامی کامسٹ سسٹم کہتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ ریزلٹ نظر نہیں آتے. ہاں یہ بات صحیح ہے تمہاری، مگر یہ نتیجہ ہے سبب کا اور سبب نہیں ہے. جو سبب ہے وہ اس کا میں جی سر جو حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جیسے سب قومیں کو ضرورت پڑے گی، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مال کی محبت ہو جائے گی اور ہاں بالکل موت سے انسان نفرت کرے گا. صحیح. اس لیے جو سارے قومیں آپ اوور کم کریں گے. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، اس میں کون انکار کر سکتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ مال کی محبت پیدا اس لیے ہوئی کہ وہ ایسے تو انسان کے دل میں پہلے ہی سے موجود ہے، مگر جو اسلامی تربیت ہے اس کے ذریعے سے اس کو دبایا جاتا ہے. تو اچھا، تو جو سوال چل رہا ہے، اچھا کنیکشن ہو گیا ہے نا؟ تم لوگ کو بات آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ اچھا تو ٹھیک ہے. تو جو بات زیر بحث تھی یہ تھی کہ جب اسلام ممالک جو ہیں انہوں نے آزادی پائی تو پھر وہاں اسلامی نظام کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش
کیوں نہیں کی گئی. آج کسی بھی اسلامی ملک میں اسلامی نظام نہیں رائج ہے، حالانکہ آزادی تو ہے برائے نام کم از کم. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں جہاں کولونیلزم ہوا وہاں وہاں ایک غدار طبقہ پیدا ہوا اور اس کے بغیر چارہ نہیں تھا. یعنی جب کسی بھی قوم کو اگر گورن کرنا ہو تو ان میں سے کچھ لوگ آپ کو اپنی سائڈ پہ لینے ہوں گے، اور یہ باضابطہ یعنی پلان کے تحت کیا گیا. مکالے نے ایک سکیم بنائی ہندوستان میں، اور اسی طرح کا سارے عالم اسلام میں ہوا، جس میں اس نے ہمارے سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تباہ کر دیے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے ہمارے ایفیشینٹ اور ایکسیلنٹ ایجوکیشنل سسٹم تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ سے جاہل تھے. بات مشہور ہے اور لوگ لکھتے بھی رہتے ہیں کہ برٹش نے آ کے ہمیں تعلیم دی، پبلک ایجوکیشن. یعنی ڈان میں ایک آرٹیکل آیا تھا، کسی پروفیسر نے لکھا تھا کہ ہمارے یہاں کانسیپٹ آف پبلک ایجوکیشن موجود نہیں تھی، اور برٹش نے آ کے پبلک ایجوکیشن کو رائج کیا. یہ بات بالکل اپوزٹ ہے. دراصل برٹش کے یہاں پبلک ایجوکیشن موجود نہیں تھا، انہوں نے یہاں آ کے دیکھا تو پھر ان کو خیال آیا کہ ہم کو ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے وہاں جا کے برٹن میں پبلک ایجوکیشن انٹروڈیوس کیا. اور اس کے شواہد ملتے ہیں. یعنی ڈیل رمپل نے یہ بات لکھی ہے کہ جب لوگ آئے تو انہوں نے حیرت سے یہ بات کہی اور لکھی اپنی کتابوں میں کہ یہاں تو ایک عام آدمی بھی اپنے بچے کو وہ تعلیم جو دیتا ہے جو ہمارے یہاں شہزادوں کو ملتی ہے صرف. اور برٹن میں تو یہ تھا کہ عام آدمی کو لکھنا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لیبر ورکنگ کلاس ہے، ان کو لکھنا پڑھنا تو صرف جو ایلیٹ اپر کلاس ہے اس کی خصوصی بات ہے. تو ہمارے یہاں ایک تعلیم کا نظام تھا، اس کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر دیا گیا. بہت سارے وقف تھے جو کہ تعلیم کی خاطر بنائے گئے تھے کہ لوگوں کو تعلیم دیں گے. کوئی بھی لائق بچہ اس وجہ سے تعلیم سے نہیں روکا جا سکتا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ سارے معاشرے میں یہ بات محسوس کی جاتی تھی کہ سب بچے ہمارے بچے ہیں اور ان کو تعلیم دینا ہمارا فرض ہے. چنانچہ بڑے بوڑھوں سے اپنے سنا ہے کہ ہر امیر آدمی کے گھر میں ایک طلباء کا کمرہ ہوتا تھا، جو بھی آ کے چاہے اس میں ٹھہر جائے، اور اس کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا. ساری اس کی ضروریات وہ جا کے وہاں آس پاس کے کوئی مدرسہ ہو یا اسکول ہو تو اس میں پڑھ سکتا تھا. اور یہ صرف مسلمانوں نہیں بلکہ ہندوؤں میں بھی اور بدھ میں بھی یہی ٹریڈیشن تھا. تو اور ان میں ہمارے آپس میں ڈیبیٹس وغیرہ بھی چلتی رہتی تھیں. یعنی شوق تھا ایک علم کا. اور اگر کوئی امیر آدمی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرتا تھا تو وہ معیوب سمجھا جاتا تھا، اس کو لوگ برا بھلا کہتے تھے کہ دیکھو یہ. تو یہ آئیڈیا کہ پورے معاشرے کو اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنا ہے، جو بھی پڑھنا چاہے وہ اس کے لیے اس کو پورے معاشرے کو اس کی مدد کرنی ہے، یہ ویل نون تھا. اگر کوئی آدمی اس خیال سے نکلتا کہ اچھا وہ لکھنؤ میں ہے یا کہ بنارس میں ہے کہ مجھے دہلی جانا ہے، وہاں جا کے کچھ سیکھنا ہے، تو ہی کوڈ جسٹ گو. اس کو جیب میں پیسے نہیں رکھنے پڑتے تھے. اگر وہ طالب علم ہے تو وہ جہاں بھی جاتا تھا کہ میں طالب علم ہوں، میں دہلی جا رہا ہوں سیکھنے کے لیے، تو جہاں بھی جاتا تھا وہ اس کو سپورٹ ملتی تھی کہ یہ پورے سب کی رسپانسبلٹی. اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو نہ اپنے ساتھ جیب میں کچھ رکھنا نہیں پڑتا تھا، وہ سارے سفر میں اور وہاں جا کے بھی اس کو ٹیوشن فیس کے لیے کام نہیں کرنا پڑتا تھا. تو یہ کانسیپٹ تھی. مگر یہ سارے نظام ختم کر دیا گیا. برٹش نظام تعلیم آیا اور اس کو لکھا ہوا تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ہماری بیوروکریسی میں کام کریں گے. یہ انگریزوں سے محبت رکھیں گے، اپنی قوم سے نفرت کریں گے، ہم لوگوں کو آئیڈیلائز کریں گے. آپ یہ ساری کیریکٹرسٹکس دیکھ سکتی ہیں اس نظام تعلیم کے پروڈکٹس میں. کہ یعنی میں اتنے بار دیکھ چکا ہوں، کوئی بھی اگر میں برائی مینشن کروں کہ انگریزوں میں یہ ہے،
تو چہرہ لٹک جاتا ہے اور وہ مزاج بگڑ جاتا ہے کہ ہمیں کیسے حق ہوا کہ وہ خداؤں کے بچوں کو ہم کے بارے میں بری بات کر سکیں. یعنی کس منہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ اپنی قوم کی برائیاں دیکھیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف یہ کیا تو کہیں کہ آپ اپنے اندر کی خرابیاں دیکھیں, ان کی بات نہ کریں. میں نے کہا کہ اچھا وہ جو عراق پہ بمباری ہوئی تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے کیوں یہ کیسے کیسے حرکت کی ہم نے غلط, تاکہ کہ لوگ ہمارے اوپر حق بم برسا رہے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ ہے, جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اسکالرشپس دیتے ہیں, اپنے ہاں ان کے جو بھی اسکالرشپس چلتے ہیں, لیکن جو ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کو وہ دیتے ہیں, کیا اس کا پرپز یہی ہو سکتا ہے؟ بالکل یہی پرپز ہے, صاحب لکھا ہوا ہے فل برائٹ کے موٹیویشن میں لکھیں کہ یہ وہ لوگ آئیں گے ہمارے پاس پڑھیں گے, ہماری قوم سے محبت کرنا اور اس کی عظمت کرنا سیکھیں گے. لیکن سر پھر ہمارے ادھر کے انسٹیٹیوشنس میں لیڈرس کو تو چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ کنسیڈر کر لیتے ہیں, لیکن جو انسٹیٹیوشنس میں بھی اسٹوڈنٹس کو یہ کہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ پہ پراؤڈ ہوں گے کہ اگر ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ وہاں جا کے انسٹیٹیوشن میں ہو. تو ابھی میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی ہے, وہاں سے آ کے ادھر یہ اس میں اس کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس انسٹیٹیوشن ایجوکیشنل ادارے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو پروڈیوس کیا جائے جو ان سے لائل ہوں اور جو بیوروکریٹس ہوں. یہ بھی بہت اہم بات ہے. ہماری تعلیم کا مقصد تھا کہ لوگوں کو پروڈیوس کریں جو کہ یعنی تعلیم, علم سے کیا مقصد ہے؟ علم سے مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر کی کائنات بدل جائے, اس کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے سمجھ میں آئے, دنیا بدلنا سمجھ میں آ جائے, اپنے اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا. اور یہ اسلام کا یعنی وتیرہ رہا ہے کہ وہ ریولوشنز لاتا ہے انسائڈ اور آؤٹ سائڈ, اور شروع سے اور ابھی بھی اسلام میں یہ صفت ہے کہ وہ جو سمجھ جائے تو وہ آدمی کو کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ وہ ریولوشنری میسج ہے. سر لیکن ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ جس طرح فار ایگزامپل اگر ہم مامون رشید اور ہارون الرشید کی بات کرتے ہیں, ان کے دور میں بغداد کو اگر ہم دیکھیں, انہوں نے بھی پورے ملک کے ایکسپرٹیز جو ہے نا بلا کر اپنے ملک میں ان کو انویٹیشن دی کہ آپ یہاں پہ آئے اسٹڈی کریں. اب یورپین نے آ کر وہاں سے آ کر سیکھا تھا, مطلب علم خود تو آپ کے پاس چل کر نہیں آتا. اب یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ یورپین کنٹریز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہے ایجوکیشنل سسٹم میں, صرف اکنامک کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, مطلب ٹیکنالوجی میں دیکھ لیا جائے, اگر دوسری جگہ پہ دیکھ لیا جائے تو بہت زیادہ آگے ہیں. ہم جائیں گے وہاں سے سیکھیں گے تو تبھی آ کر ہم مطلب اپنی کنٹری کو ڈیولپ کر پائیں گے. کیونکہ اس وقت یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے. ایک میں بہت کمپلیکیٹڈ آرگیومنٹ کر رہا ہوں, اس کو اگر تم لوگ کوشش کرو سمجھنے کی, یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم لوگ نے کیا سوال پوچھ رہے ہیں کہ 20th سینچری میں اسلامک اکنامکس کیوں ابھری, اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا ہو رہا ہے. ایک نظام تعلیم بناؤ, یہ بھی موضوع ہے اور ایسے ہزاروں اور بھی موضوع ہیں, سب سچ ہیں اور سب کا ریلیونس ہے, مگر اس وقت جو ایک بات سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ فوکس کرو. ادھر ادھر جانے سے پھر نقصان ہوگا, وہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. بات ہے مشکل, ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. تو ایک نظام تعلیم تھا ہمارا, اس نظام تعلیم کا مقصد تھا انسان بنانا, لوگوں کو یہ سکھلانا کہ انسان کیا ہوتا ہے. اس کے بجائے ویسٹ ایک تعلیم سے کا نظام لے کے آئے جس نے انسان کو یہ سکھایا کہ ایک مشین کا پرزہ کیسے بنتے ہیں, جابز کیسے حاصل کرتے ہیں. تعلیم کا مقصد یہ بن گیا کہ ہم کسی نوکری میں فٹ ہو جائیں گے, ملازم بن جائیں گے. آپس میں ہمارا جو علم ہے اس میں آپس میں مقابلہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی علم جو ہے وہ اگر کسی اور کے پاس ہے تو وہ میرے لیے مفید ہے کیونکہ اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. اگر ہم لوگ جابز کر رہے ہیں تو وہ میرے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ میرا جاب مار لے گا. تو یہ دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. ایک تو علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بننا سکھلاتا ہے, وہ علم پھر اگر کسی کے پاس ہے تو میں اس کا طالب علم بنوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤں. وہ علم جس سے انسان نوکری حاصل کرنا سیکھتا ہے تو وہ پھر ایک کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس نقصان. تو یہ آپس میں رقابت اور یہ علم کو پست مقصد کے لیے استعمال کرنا یا اس کا سوچنا, یہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا. تو علم جو ہے یہ ایسے فضول بن گیا کہ چلو مارکس نمبر لے لیتے ہیں, ہمارا مقصد یہ رٹ لے اور
جواب دے دو تاکہ ہمارے نمبر آ جائیں، کیونکہ علم سے ہمیں کوئی فائدہ تو پہنچ نہیں رہا. تو فی نفس ہی اس کا. تو یہ جب سسٹم آیا اس میں یعنی جو کی بات جو اس وقت میں جس پہ فوکس کرنا چاہوں جو ہمارے سوال سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ جو علم ہے اس میں ایک انڈاکٹرینیشن تھا کہ اس میں ہم ان کو اچھا سمجھیں گے، ان کو اپنے سے برتر سمجھیں گے، کیونکہ پورے نظام کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے ممالک کے سارے پیسے لوٹ کے انگلینڈ پہنچانا ہے. تو یہ یعنی جب تک کوئی آدمی ان کے ساتھ نہیں ہوگا اپنی قوم پہ کیسے ظلم کرے گا. تو وہ یعنی ایک جب تک وہ الیجنس نہیں بدلے کہ اس کا الیجنس جو ہے وہ گوروں سے زیادہ ہو اور اپنی قوم سے کم ہو، اپنی قوم سے نفرت اور گوروں سے محبت. اور یہ ہم بہت سارے لوگوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. جی ہماری تو ذلیل قوم ہے، ہم لوگ تو کوئی یعنی روز سننے میں آتا ہے کہ ہم لوگ تو راشی ہیں، اور ہاں وہ گورے لوگ ہیں ان کے اندر ساری اخلاص بھی ہے اور ایمانداری بھی ہے اور عدالت بھی ہے اور انصاف بھی ہے اور ہر چیز اچھی ان کے پاس ہے، ہر برائی ہماری کالے لوگوں میں ہے. تو یہ اس طریقۂ تعلیم کا مقصد تھا. تو ایک کلاس پیدا ہو گئی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غداروں کی کلاس، جو کہ انگریزوں کی وفادار تھی اور اپنی قوم کے مفاد کو یعنی نہیں سمجھتی تھی اپنا مفاد. چنانچہ ایسے ہی لوگ وہ سیکنڈ رینک پہ سارے گورنمنٹ میں موجود تھے جو انگریز کا حکم چلاتے تھے اور اپنی قوم پر اس کو نافذ کرتے تھے، اور اپنی قوم کو سے یعنی کروڑوں پاؤنڈز لوٹ کے وہ انگلستان پہنچانے میں ان کے حامی اور مددگار تھے، اسی کو صحیح سمجھتے تھے. تو ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ عوام ہوتی ہے اور بادشاہ ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں عوام کا مفاد جو ہے وہ بادشاہ کے مفاد سے بندھا ہوا ہوتا ہے. عوام جو ہے وہ بادشاہ سے عدالت اور انصاف مانگتی ہے اور بادشاہ کے اپنے کچھ مفاد ہوتے ہیں. یہ نظام چل رہا تھا ہمارے یہاں. اس کے بعد پھر یہ ایکسپلائٹیو، اس میں یعنی جو عام نظام ہوتا ہے اس میں ٹو وے کمیونیکیشن ہوتا ہے. اگر بادشاہ بہت زیادہ غلط کام کرے تو لوگ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور بادشاہ بھی یعنی کوشش کرتا ہے. اور اسی کو یعنی ڈیموکریسی کا لفظ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس میں بہت سارے دھوکے ہیں مگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسپانسو ہوتی ہے گورنمنٹ، کہ اگر عوام جو ہے وہ کسی چیز کو پالیسی کو پسند نہ کرے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بدل دیں. یہاں بھی ایک جو کولونیلزم سسٹم ہوتا ہے وہ میکسیملی یعنی ایک ٹاپ ڈاؤن اور ہائرارکیکل سسٹم ہوتا ہے کہ حکم اوپر سے چلتا ہے اور نیچے کی طرف جاتا ہے، نیچے سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں آتی ہے، سوائے اس کے کہ آپ اتنا زیادہ پیس دیں تو وہ عوام بغاوت کر جاتی ہے. تو اس کی بھی کوشش رہتی ہے جو کولونیلسٹ گورنمنٹ ہے اس میں عدالت اور انصاف اور پولیس ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میک شور کہ بغاوت نہیں ہو جائے. تو انصاف کرنا بھی اس لیے ضروری ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ فی نفسی مقصود ہے، اس لیے کہ اتنا ظلم نہ ہو جائے کہ لوگ اس کو سہ نہ سکیں اور بغاوت کر دیں تو ہمارا سارا سسٹم ہی بیٹھ جائے. وہاں بھی انگریزوں کے یہاں بھی ڈیموکریسی اسی طرح سے آئی کہ فرینچ ریولوشن ہوا، چونکہ اتنا زیادہ ظلم ہوا فرینچ عوام پہ کہ ان لوگوں نے بغاوت کر دی، وہ جا کے اپنے ایلیٹ ایرسٹوکریٹس کو مار دیا. اس کے ڈر سے پھر آس پاس یعنی انگلینڈ میں اٹلی میں جو ایلیٹ رولنگ کلاس تھی اس نے بہت سارے پریولیجز دینے شروع کر دیے غریبوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف بھی ہو جائے. تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ ڈیموکریسی آ کے اس ڈر سے کہ یہ لوگ بغاوت نہ کر جائیں. تو کولونیلزم نظام ایسا ہی تھا، ٹاپ ڈاؤن ہائرارکیکل، اور وہ جب انڈیپینڈنس آیا تو ویسا ہی باقی رہا وہ نظام. وہ جو سیکنڈ کلاس تھی جو کہ انگریزوں کے بہاف پر رول کر رہی تھی ان کی طرح سے وہ پاور میں رہی، اور ایک دو لیڈرز آگے جینوئن تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا کیونکہ جو مشینری تھی وہ ویسی ہی چلتی رہی اور اس کو توڑنے کا کسی کو طریقہ نہیں پتا تھا. کہ
یہ سسٹم کیسے بدلا جائے. تو بیسیکلی پھر وہی نظام قائم رہا جو کہ پہلے تھا. اس لیے جو سوال ہم پوچھ رہے ہیں کہ جب سب جگہ آزادی ہوئی تو اسلامی نظام کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ جو رولنگ کلاس تھی اس کے انٹرسٹ میں نہیں تھا اسلامی نظام. رولنگ کلاس جو ہے وہ برٹش کے جانشین تھے اور وہ سارے پریولیجز جو پہلے برٹش کو ملتے تھے وہ ان کے ہاتھ میں تھے. اور اگر کوئی بھی نظام آتا جو اس سے ڈیفرنٹ ہوتا تو اس میں یہ ہوتا کہ سب لوگوں کو سب چیزیں ملے, اس میں ان کا پاور ختم ہو جاتا. تو یہ انہوں نے ریزسٹ کیا اور اس وقت بھی ریزسٹ کیا اور آج تک ریزسٹ کرتے آ رہے ہیں. یہ بات اب بہت طرح سے ثابت کر دی گئی ہے کہ بچہ جو ہے اس کے لیے بیسٹ لینگویج اس کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے ٹرین سیکھنے کے لیے. کسی دوسری زبان میں سکھلائیں تو وہ افیکٹولی سیکھ نہیں سکتا ہے. تو بہت بار پاکستان میں کوششیں ہوئیں کہ اردو کو رائج کر دیا جائے. اردو اگر مادری زبان نہ بھی ہو انسان کی تو مگر دیکھو ایک زبان جو ہے وہ دراصل لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ زبان جو ہے وہ کلیکشن آف ورڈز ہے. اردو ہو چاہے ٹرکش ہو چاہے جاپنیز ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ایک لفظ کے متبادل دوسرا لفظ سیکھ لیں گے تو زبان ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر زبان جو ہے وہ اپنے معاشرت اور تہذیب کی ریپرزینٹیو ہے. جیسے عربوں میں جاہلیت میں شراب پینے کے 21 الفاظ تھے تو ان کی زبان جو ہے وہ ان کے شوق کو کی ترجمانی کرتی ہے. اسی طرح سے انگریزی زبان میں حیا کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اور بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں اسلام کی کا کوئی لفظ نہیں ہے. تقویٰ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے, خشوع اور خضوع کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں. عفت ہے, عصمت ہے, ان دونوں کے جو لفظ ہیں وہ برے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں. وہ لفظ جب بولا جائے گا تو وہ جس کانٹیکس میں بولا جائے گا اس میں جو پڑھے گا اس کو وہ سمجھے گا کہ اچھا یہ کوئی بری چیز ہے اور ہمارے یہاں چیز ہے. تو وہ زبان وہ لفظ نہیں ہے بلکہ وہ ایک معاشرہ ہے, ایک سوچنے کا طریقہ ہے جو یہاں نہیں ہے موجود اس وقت. تو اس زبان کو سیکھنا کوئی آسان بات نہیں, کیونکہ وہ زبان سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ معاشرت سیکھنا. اس لیے یعنی دوسری زبان اردو سیکھنا نسبت آسان ہے کیونکہ وہ کلچر میں ہے موجود اور نہیں تو یعنی بہت سارے ماڈل ہیں. بہرحال یہ بات تو پائے ثبوت تک پہنچ گئی. یونائٹڈ نیشنز کی بہت ساری اسٹڈیز ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہ بیسٹ لینگویج فار ایجوکیشن از مدر ٹنگ. جو ممالک ترقی کیے ہیں, کوریا, جاپان, چائنا, ان سب نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے. یہ نہیں کیا کہ زبان یعنی سارے کروڑوں لوگوں کو کہا کہ تم جا کے انگریزی سیکھو پہلے پھر تعلیم حاصل کرو. اگر ہم یہ شرط لگائیں گے تو وہ انگریزی سیکھنے والی بات پہ تو 90% وہیں پہ اڑ گئے. اب جو ہے وہ قوم میں جو اتنے سارے ہیرے جواہرات بچے پڑھے ہوئے ہیں جن کے پاس یعنی بے شمار صلاحیتیں ہیں, استعداد ہے, وہ سب کو ایکسیس ہی نہیں ہے کہ تعلیم تک پہنچ سکیں. تو یہ جو رولنگ کلاس ہے یہ اس کو ابھی طارق رحمان نے کتاب لکھی ہے ڈینیزنز آف ایلین ورلڈز کے مختلف دنیاؤں کے باشندے, جیسے مریخ کا باشندہ ہو اور ایک زہرہ کا اور ایک دنیا کا, تو ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. تو اس نے یہ بتلایا ہے کہ جو ہماری رولنگ کلاس ہے وہ گھر میں انگریزی بولتی ہے, اردو بولنے میں اس کو مشکل محسوس ہوتی ہے, ٹوٹی پھوٹی اردو بولتی ہے. ان کی طریقے معاشرت, سوچنے کا طریقہ, کھانے پینے کا طریقہ, سب چیز ان کی محبت, عقیدت, سب چیز عوام سے مختلف ہے. یعنی گویا
ایک الگ قوم ہے. تو ہماری جو ایلیٹ اپر کلاس ہے وہ ایکچولی ابھی بھی انگریزوں کی نمائندہ ہے. مگر آج اس کے بارے میں خاصی کنفیوژن. پہلے تو وہ سب گورے تھے تو ہمیں نظر آ جاتا, تو یہ نقصان تھا اس طرح سے کہ ریولوشن کو آرگنائز کرنا آسان تھا. اب جو ہے جس طرح سے انگریزوں نے اپنے لیے ایک سیکنڈ کلاس پیدا کی جو ان کو اسسٹ کرتی ہے رول کرنے میں, اسی طرح سے یہ جو ہماری رولنگ کلاس ہے اس نے ایک کافی بڑی سیکنڈری کلاس پیدا کی ہے غداروں کی. مگر اب یہ والے لوگ جو ہیں یہ یعنی دیندار بھی ہیں اور ہر طرح سے یعنی عوامی بھی ہیں, انگریزی بھی نہیں بولتے اور رولنگ کلاس کو مدد کر رہے ہیں. تو اب دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ طبقے میں یہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں, یعنی ان میں اتنے ہمارے نمائندے موجود ہیں عوام کے کہ وہ سٹینڈ آؤٹ نہیں کرتے. اس کو تھوڑا سا زیادہ تفصیل سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا اسٹرکچر ایسا ہے کہ اب یعنی پہلے تو یہ تھا جب انگریز رول کر رہے تھے تو جو سیکنڈ کلاس تھی اس میں سارے انگریزی بولنے والے تھے اور سارے ان کے وفادار تھے. کوئی بھی یعنی عوامی بندہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا اپنی قوم کا وفادار. اب جو ایسا نہیں ہے, بلکہ جو سیکنڈ کلاس ہے جو پہلے یعنی انگریز تھا, پھر سیکنڈ کلاس تھی, پھر رول کلاس تھی. تو ایک یا کلاس اس کو کہہ سکتے ہیں کو آپٹڈ کلاس یا غدار کلاس یا جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے. تو آج جو سیکنڈ ان کمانڈ کلاس ہے اس میں عوامی لوگ بھی موجود ہیں. تو اگر ہم رولنگ کلاس ایز اے ہول کو دیکھیں تو اس میں ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے. تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ کہیں گے نہیں یہ غلط ہے, ہم فلانا آدمی جانتے ہیں وہ سیکریٹری بھی ہے, دیندار بھی ہے اور قوم کا وفادار بھی ہے, ایسے لوگ ہوں گے. تو یہ آج کل جو رول ہے پھر بھی وہی ہے کہ تو اس لیے یہ جو سوال ہم نے پوچھا تھا کہ اسلامی نظام کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوا, اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نظام, اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آفٹر یعنی فریڈم زیادہ تر وہ سسٹم ویسا ہی رہا, جو رولنگ کلاس تھی, جو بیوروکریٹس تھے وہ وہی رہے اور پھر سسٹم ویسا ہی چلتا رہا. تو جو لوگ تھوڑے بہت تھے جو چاہتے تھے چینج کرنا, ان کے پاس پاور نہیں تھا. جن لوگوں کے پاس پاور ملا آفٹر انڈیپینڈنس, ان کے انٹرسٹ اسی بات میں بندھے ہوئے تھے کہ یہی نظام جاری رہے. یوں سمجھیں کہ برٹش نے ایک مشین بنائی. وہ مشین تھی کہ اس کے اندر عوام کو ڈالو اور ان کو یعنی میٹ گرائنڈر جو کہتے ہیں قیمہ پیسنے والا, اس سے اس کا خون اور گوشت جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہو. اور یہی بات چلتی آئی, یعنی کولونیلزم میں کروڑوں پاؤنڈز ہر سال یہاں سے نکل کے برٹن چلے جاتے تھے. اب جب وہ چلے گئے تو یہ مشین تو وہی موجود تھی کہ جو عوام کو چوس کے ان سے کروڑوں پاؤنڈ نکال لیتی تھی. رولنگ کلاس ڈفرینٹ تھی. اب رولنگ کلاس کے سامنے یہ تھا کہ اچھا چلو ہم اس مشین کو بند کر دیں اور عوام کو جو ہے وہ کروڑوں پاؤنڈز کے فائدہ پہنچا دیں, یا یہ ہم کروڑوں پاؤنڈز خود کھا جائیں بجائے اس کے کہ برٹش کو بھیجیں. تو کیا خیال ہے انہوں نے کیا کیا؟ ہر عقل مند آدمی جانتا ہے اس کا جواب. جب اتنا بڑا مفاد سامنے ہو تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے جانے تو کروڑوں کو, میں بھی دال روٹی کھاؤں گا اور عوام بھی دال روٹی کھا لیں. تو ایسا ہوا نہیں, اور نہ ایسا ہونا بھی مشکل ہے. کچھ لوگ تھوڑے بہت مخلص تھے, انہوں نے تھوڑی بہت کوشش کی, ہاتھ پاؤں مارا, مگر جو بہت بڑا طبقہ تھا وہ اس نے کہا کہ بھائی ہم اپنے انٹرسٹ کو ریزرو رکھیں. تو یہ مشین ویسے ہی چل رہی ہے, عوام سے ویسے ہی پیسے ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہیں. آج بھی پاکستان میں اتنی نیچرل ریسورسز ہیں کہ کوئی اور ملک نہیں ہوگا ہمارے مقابلے کا. اور آج بھی اگر یعنی صرف یہ بات ہم لوگ طے کر لیں کہ بھائی سب لوگ برابر کے شریک ہیں اس ملک میں, تو ملک کی قسمت بدل جائے. ہر آدمی کے پاس آرام سے رہنے سہنے کا پیسہ ہو, کسی کو بھوکا مرنا نہیں پڑے اور کسی کو خودکشی نہیں کرنی پڑے کہ اس کو روزگار کی طلب نہیں. نیچرل ریسورسز ہیں بھی کنٹری کے, اس میں سے موسٹلی پہ اگر ان فیلڈس میں جا کے دیکھا جائے
تو وہاں پہ یہ چیز ہے کہ جی فارنرز آ رہے ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ پلانٹس اور اس ٹائپ کی چیزیں وہ کر کے اور ان ریسورسز کو وہ نکال رہے ہیں, اور ہماری گورنمنٹ صرف اس چیز پہ کہ جی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ان ریسورسز کو نکال رہی ہے, بجائے اس کے کہ ان کو مزید تھوڑا سا پالش کر کے اپنے کنٹری میں یوٹیلائز کیا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسٹریکشن آف ریسورسز عوام سے پیسہ چوس کے یا باہر بھیجا جائے, یا ایلیٹ کلاس کو بھیجا جائے, ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس کو سوئٹزرلینڈ میں رکھتی ہے اپنے بینک اکاؤنٹس میں, اور اس کو واپس لینے بھی نہیں دیتی ہے, اپنی عدالت کو بلاک کر دیتی ہے کہ کیس نہ کرو. سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں کہ تمہارے وہ لوگوں نے ظلم سے جو پیسے لوٹے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں, آ کے لے لو. تو ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں, ہم نہیں لیتے. تو یہ دوسرا جواب سوال تھا کہ اسلامی نظام کیوں نہیں آیا. اب تیسرا سوال یہ ہے, اس کا جواب سمجھ میں آ گیا. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ جو اسلامک اکنامکس 1970s میں شروع ہوئی, وہ اس اسلامک اکنامکس جو ہمارے پہلے جنریشن والوں نے پیش کی تھی کہ ہمارے پاس ایک نظام ہوگا جس میں عدل ہوگا, انصاف ہوگا, سب لوگوں کو کی فلاح اور بہبود اس میں ہوگی, وہ اس سے اور اس اسلامک اکنامکس جو 70s میں شروع ہوئی, اس میں ان دونوں میں آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں. تو یہ کیوں ہوا کہ جو اسلامک اکنامکس چل رہی ہے, جو آپ لوگوں کو پڑھائی گئی ہے, اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور اسی کے نام پہ جو آج اسلامک اکنامکس جس کو کہا جا رہا ہے, نہ وہ اس سے میچ کرتی ہے جو ہمارے فرسٹ جنریشن نے کہا کہ اسلامک اکنامکس ہے, بلکہ جو اسلامک اکنامکس کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے وہ تو سیموئلسن سے میچ کرتی ہے سب سے زیادہ. تو یہ کیا بات ہے کہ اسلامک اکنامکس ہم اس کو سیموئلسن سے جا کے سیکھیں, ہم جو ہے وہ وہی ISLM کا بنائیں, مگر اس پہ انٹرسٹ کی جگہ جو ہے شرکت کا ریشو ڈال دیں, اس کو پھر اس کا اسلام نام رکھ دیں. تو یہ اسلامک اکنامکس کیسے, یعنی میرا کہنا یہ ہے کہ اسلامک اکنامکس جو ہے وہ غلط رخ پہ چلی گئی, غلط پٹری پہ چل پڑی ٹرین ہماری. تو یہ کیسے ہوا, اس کا جواب دیا تھا عظما نے بیسیکلی, مگر پورا نہیں تھا. بات یہ ہے, ہاں بتلائیں کسی کو, جو اصل سسٹم تھا اسلامک, اس کے لیے ریولوشن درکار تھا. یعنی یہ سارے جو سسٹم جو کولونیلزم کا بنا ہے, اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے اور ایک نیا سسٹم لایا جائے جو اسلام کا ہے. اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ان کے جو عدالتی نظام ہے اس کو بھی ختم, اس کا جو قانون کا نظام ہے وہ بھی ختم, ان کا جو گورنمنٹ سسٹم ہے وہ بھی ختم, ان کا جو تجارت کا سسٹم ہے وہ بھی ختم. ساری چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اسلام سے ٹکراتی ہے. ان کا تجارتی نظام یہودی ہے, ان کا عدالتی نظام ویسٹرن ہے, شریعت کے مطابق. ان کا جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ خلافت سے نہیں ملتا. ہر جگہ پہ اسلام اور ان کا کوئی میچ نہیں. تو اگر ہم واقعی ایک اسلامی نظام چاہتے ہیں تو ہمیں پورا کا پورا یعنی ریولوشن لانا ہوگا, انقلاب. تو وہ ریولوشن کے بھی داعی رہے, ایسے لوگ رہے جنہوں نے کہا کہ ریولوشن لانا چاہیے, مگر وہ کم تھے. اور جو دوسری بات تھی وہ یہ کہ جب ریولوشن آیا بھی, جیسا کہ ایران میں آیا اور افغانستان میں آیا, تو جو اسلامی نظام کی جو اصل شکل ہے وہ اتنی اب دور ہو چکی تھی کہ لوگوں کے ذہن سے نکل چکی تھی.
اور بہت سارے پریکٹیکل رکاوٹیں تھیں اس کو قائم کرنے میں. اس کا تذکرہ ہے میرے ایک آرٹیکل میں جو آگے لیکچرز میں ہے. تو وہ ریولوشنری اپروچ کے یعنی دو نقصانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریولوشن کرنا بہت مشکل ہے, وہ کر لیا تو پھر کیا کریں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ دراصل اسلامی ریولوشن صرف یعنی اسٹرکچرل نہیں ہے کہ اوپر سے لا دیا جائے, بلکہ اسلامی ریولوشن جو ہے وہ دلوں کے اندر سے آتا ہے. تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ انسان یعنی اگر سارے یعنی ہم ایک اسلامی ریولوشن یو ایس اے میں لے آئیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب انسانی مسلمان نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر اسلامی حکومت قائم کر کے کیا کر لیں گے, کوئی فائدہ نہیں. یہی مسئلہ سید اسماعیل شہید کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے اسلامی ریولوشن لانے کی کوشش کی اور انہوں نے دعوت اور تبلیغ بھی پھیلائی اور وہ لوگوں کو بدلنے کی بھی کوشش کی, مگر وہ پوری نہیں تھی. یعنی انہوں نے مس جج کر دیا اس بات کو کہ لوگ تیار ہیں اسلام کے لیے. تو جب انہوں نے اس کو مس جج کیا تو جب انہوں نے شریعت لاگو کی تو وہ لوگ جو پشاور میں ان کے علاقے میں جہاں پہ تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے, کیونکہ جو اسلام کی جو شریعت تھی وہ ان کے ٹریڈیشنز کے خلاف تھی جو ان کے ہاں چلے آ رہے تھے. باپ دادا کا جو دین تھا وہ ٹکرا گیا اسلام سے, اور جب ٹکرایا تو لوگوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو پسند کیا اور اسلام کو ریجیکٹ کر دیا. ان کے خلفاء جو بھیجے تھے شریعت کے لیے ان کو قتل کر دیا اور شریعت کے خلاف بغاوت کر دی. وہ ریولوشن فیل ہو گیا. آج بھی یہی ہوگا, اگر ہم پاکستان میں شریعت کو نافذ کر دیں تو لوگ بغاوت کر دیں گے کہ نہیں ہمیں یہ سسٹم نہیں چاہیے, ہمیں تو ویسٹرن سسٹم کرپٹ والا چاہیے. تو شریعت کو نافذ کرنا جو ہے وہ پہلے انسان کے دلوں پہ نافذ کریں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایکسٹرنل فارم میں آئے گا. اور اس کے ریورس کریں گے تو اس کا نقصان یہی ہوگا. لوگوں نے کہا ہے کہ افغانستان کیوں یعنی امریکہ نے اس کے اوپر غالب آ گیا, جبکہ واقعی وہاں کے جو لیڈرز تھے وہ ایمان والے تھے اور وہ واقعی یعنی بہت اچھا کام کر رہے تھے اسلام کے اعتبار سے بہت طریقے سے, اس لیے کہ وہ تو مائنورٹی میں تھے اور عوام جو ہے وہ شریعت کے فیور میں نہیں تھی. تو اگر شریعت کو نافذ کر دیا گیا اور پھر عوام اس سے بغاوت کرتی ہے تو یہ تو اللہ کا عذاب فوراً آ جاتا ہے اس پہ, کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے پھر اپنی پسند سے کرو. تو اس لیے شریعت کو نافذ کرنا جو ہے یہ بہت خطرناک کام ہے. اگر عوام جو ہے اس کے لیے اس پہ راضی نہیں ہے تو اس کا پھر بہت زبردست نقصان پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ عوام راضی ہو کہ ہم شریعت چاہتے ہیں, اس کے بعد پھر شریعت کو نافذ کرنا چاہیے. اگر زبردستی شریعت کو نافذ کر دیا جائے گا اور عوام اس کے خلاف بغاوت کرے گی تو اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا. تو بیسیکلی بہت سارے لوگوں نے اس بات کو جج کیا کہ یہ انقلاب کا طریقہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو پھر انہوں نے انقلاب کے بجائے یہ سوچا کہ اسی سسٹم کو یعنی کہتے ہیں ریولوشن کے بجائے ایوولوشن, اس کو آہستہ آہستہ بدل کے تدریجی طور پہ درجہ بدرجہ اسلام تک پہنچایا جائے. تو یہ اسکیم جو ہے کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو ماڈیفائی کر کے اس کو اسلامائز کیا جائے بجائے اس کے کہ ریولوشن لایا جائے, یہ زیادہ تر لوگوں نے اس کو قبول کیا اور ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ یہی صحیح اسٹریٹجی ہے. یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے, یا ریولوشن بعض لوگوں نے کہا کہ ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے, بعض نے کہا کہ ضرورت تو ہے مگر ہو نہیں سکتا ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں اور ایک گروپ تھا بہت چھوٹا سا جس نے کہا کہ نہیں یہ تدریجی سسٹم نہیں چلے گا اور ہمیں ریولوشن ہی لانا پڑے گا اور ریولوشن ہی سے کام بنے گا. تو اس کو تو ہم
الگ رکھ دیں، اس کا بھی اپنا مسائل ہیں، مگر جو تدریجی گروپ تھا یہ غالب آ گیا. اس کی وجہ سے موجودہ اسلامک اکنامکس کی شکل ہے جو آج ہے، کیونکہ جو ہمارا فرسٹ جنریشن تھا وہ تو ریولوشنری والا تھا، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سارے نظام کو توڑ دیں گے اور نیا نظام لے کے آئیں گے، مگر ایکچولی جب لبریشن ہوا، جب آزادی آئی تو ایسا ہوا نہیں کہ ریولوشن آیا. صرف آزادی تو مل گئی مگر ریولوشن نہیں آیا، وہ نظام وہی چلتا رہا، وہی کورٹس اور وہی لاز اور وہی سسٹم آف گورنمنٹ. بس وہ جو وائس رائے تھا اس کے گورا تھا تو وہ کالا ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوا. تو اب وہ ریولوشن جب نہیں آیا تو لوگوں نے اسٹریٹجی کو شفٹ کر لیا. تو جی تو اس اسٹریٹجی شفٹ کی وجہ سے جو سیکنڈ جنریشن اسلامک اکنامکس ہے وہ سیم نہیں ہے. فرسٹ جنریشن اسلامک اکنامکس ریولوشنری ہے اور سیکنڈ جنریشن ایوولوشنری ہے. وہ کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ موجودہ نظام کو لے کے چلیں اور اس کو اسلامائز کریں. تو اس میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں اس کو میں نے بتلایا تھا. یہ آپ بتلائیں کہ یہ جو سیکنڈ جنریشن ہے یہ کیوں غلط راہ پہ چل پڑا جب اس نے سٹیپ بائی سٹیپ ماڈیفیکیشنز کا پلان بنایا. تو اس میں پھر کیا مسائل پیدا ہے. جو موجودہ اسلامک جو آپ لوگوں کو پڑھائی گئی ہے یہ سرے سے یعنی الف بے سے غلط ہے. یہ کیوں ایسا ہوا اس کا میں نے کئی بار بات بتلائی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے آپ لوگ سمجھے، کتنی بات آپ تک پہنچی. ہاں جی، بوائز میں سے کوئی بتلانا چاہتا ہے؟ سر اس میں میرے خیال میں سر ایک بات تو یہ ہے کہ جو مسلمس تھے ان کا اپروچ ایک ریجیکٹو ہو گیا. جس طرح ایک ماڈل آپ نے بتایا تھا اس میں کہ اسلامک اکنامکس از کیپٹلسٹ اکنامکس پلس زکوٰۃ مائنس انٹرسٹ. تو ایک وہ والی بات آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کے اپروچز جب شروع ہو گئے اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ایوولوشنری آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنڈ آف اپروچ ہے، یہ ریوولوشنری نہیں ہے. صحیح ہے تو ایوولوشنری. تو مگر یہ اس میں یعنی غلطی کیا ہے، پرابلم کیا ہے کہ وائی از اٹ ٹرو کہ اسلام از ناٹ کیپٹلسٹ پلس زکوٰۃ مائنس انٹرسٹ. ٹھیک ہے، میں سے دو آنسر ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ جو میں نے کہی، جو عظمیٰ نے بھی کہی کہ جا کے جب ہم ایوولوشن پہ آئے تو ہم نے کہا کہ اچھا اس سسٹم کو بدلنا ہے تو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ سسٹم ہے کیا. تو جب ہم نے اسٹڈی کیا کہ بھئی یہ سسٹم کیا ہے، بینکس کیا ہیں اور یہ نظام کیسے چلتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ویسٹ کا طالب علم بننا پڑا. اگر ہم یعنی وہ کام کرتے جو کہ ریولوشنری والے کہہ رہے تھے کہ اس کو جڑ سے اٹھا کے پھینک دو، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں تھی اس کا تجزیہ کرنے کی کہ اس میں کون سا انگریڈینٹ ہے. سب چیز کو کچرے میں ڈالا، ہم اپنا نیا سسٹم لے کے آئیں گے تو پھر ہمیں اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ ویسٹرن سسٹم کیسے چلتا ہے. مگر اگر ہم اس کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے چلتا ہے، کہ کہاں سے اس کو چھیڑا جا سکتا ہے، کہاں سے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی یہ سسٹم جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ ہاں اس میں سود تو بہت ایک بنیادی اس کا ایک جز ہے
اس کے بغیر تو سسٹم چل نہیں سکتا. تو اب ہمیں ایک اسلامی سود لانے کی ضرورت پڑی, کیونکہ اگر ہم اس کو اسلامائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ سسٹم تو اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. اگر ہم اس کو پھینک دیں تب ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم نیا سسٹم لے کے آئیں, ہم اسی کو چلانا چاہتے ہیں, وہی مشین. تو اب اس میں سود ہے, وہ تو حرام ہے. اب اس کے متبادل لانا ہوگا ہمیں کہ وہ سسٹم بھی چلے اور اسلام کے بھی موافق ہو. تو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی, ویسٹ والوں نے, اور بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکنامک تھیوری ہے یہ سائنس ہے, یہ پازیٹیو ہے, یہ ایک کلیکشن آف فیکٹس ہے کہ کنزیومرز جو ہے میکسیمائز کرتے ہیں یوٹیلٹی کو, حالانکہ یوٹیلٹی کو کسی نے دیکھا نہیں. فرمز جو ہے میکسیمائز کرتے ہیں پروفٹس کو, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. یعنی بے شمار امپیریکل اسٹڈیز کہ فرمز ایکچولی کیا کرتی ہیں, انہوں نے دکھلایا کہ فرمز ڈو ناٹ میکسیمائز پروفٹس. بہت کچھ کرتے ہیں مگر پروفٹس میکسیمائز نہیں کرتے. تو حالانکہ یہ تھیوری ایک محض ایک تھیوری ہے جس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں, مگر دعویٰ ان کا یہ ہے کہ دیز آر فیکٹس, اور فیکٹس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جس طرح سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ہم ایک اسلامک فزکس لے کے آئیں گے اور ہم لا آف گریوٹی کو چینج کر دیں گے کہ یہ تو ویسٹ والوں نے بنائی ہے, اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہماری اکنامکس جس طرح سے اکنامک سائنس ہے, سوشل سائنس ہے, جس طرح سے فزیکل سائنس ہے, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. انہوں نے یہ کہا, یعنی ویسٹ والوں نے, اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے جو کہ وہاں اکنامکس اسٹڈی کرنے گئے تھے کیونکہ ان کو اپنے سسٹمز کو بدلنا تھا, انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا. جب انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اکنامکس جو ہے وہ کلیکشن آف فیکٹس ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس میں تو ہم پس و پیش نہیں کر سکتے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکیئرسٹی ہے اور وہ بنیاد ہے تو یہ تو ایک فیکٹ ہے. اب اگر قرآن کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ تو ہوگا ضرور, مگر اسکیئرسٹی بھی ساتھ ساتھ ہمیں ماننی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے انکار کر دیں, کیونکہ فیکٹ سے انکار نہیں کرنا چاہیے. تو اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک مثال کے طور پہ کہا ہے, یا یہ ایک جنرل بات ہے اور بعض وقت صحیح ہوتی ہے بعض وقت نہیں ہوتی ہے, یعنی کوئی نہ کوئی تعویل نکالنی پڑے گی. تو جہاں جہاں چونکہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ اکنامکس فیکٹ ہے, تو جہاں جہاں ان کو کانٹرڈکشن نظر آیا اسلام میں اور اکنامکس میں, وہاں انہوں نے قرآن کو بدل دیا اور اکنامکس کو تسلیم کر لیا. اور یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے اسلامک اکنامکس غلط پٹری پہ چل پڑی. اگر وہ یہ کہتے کہ یہ اکنامکس جو ہے یہ غلط جہاں ٹکرائی ہے, اگر قرآن کہتا ہے کہ فضل اللہ تعالیٰ کا غالب ہے اور اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں دیا ہے, اور اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسکیئرسٹی, تو اگر ہم اسکیئرسٹی سے انکار کر دیں تو پھر وی آر آل رائٹ, پھر ہم اسلامک اکنامکس کی بات کر سکتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہوا. جو ریولوشن درکار تھا وہ یہ تھا کہ اکنامکس کو گاربیج میں پھینک دیا جائے اور نئے سرے سے شروع کیا جائے کام. وہ کر نہیں سکے کیونکہ انہوں نے اس کو فیکٹ مان لیا. جب انہوں نے فیکٹ مان لیا تب انہوں نے کوشش کی کہ ان دونوں کو جوڑ کے ایک نئی چیز بنائی جائے. مگر اگر یہ دونوں یعنی آپس میں ان کا ٹکراؤ نہ ہوتا تب تو جوڑا جا سکتا تھا, مگر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ جوڑی جا نہیں سکتی ہیں. ایک تصور کہ ہر انسان سیلفش ہے, ایک تصور کہ جنراسٹی جو ہے وہ ہر انسان کو اختیار کرنی چاہیے, جو قرآن نے یعنی 20 آیات ہیں کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور دو, اور خرچ کرنے کے فضائل بتلا رہے ہیں, اور بخیلی اور کنجوسی کی مذمت ہے. اور وہاں بخیلی اور کنجوسی کی تعریف ہے کہ جو سیلفش بیہیویئر اسی سے سوسائٹی ایفیشینٹ ہوتی ہے. اگر انسان سیلفش نہیں ہوگا تو ایفیشنسی چلی جائے گی. تو ان دونوں میں جب آپس میں ٹکراؤ ہوا تو مسلمانوں نے چونکہ یہ سمجھا کہ اکنامک تھیوری فیکٹ ہے, اس لیے اس کو
اس سے انکار کرنا ان کو صحیح نہیں لگا، تو اس کا انکار کرنے کے بجائے انہوں نے قرآن کی ٹیچنگز کو ماڈیفائی کر دیا. اس وجہ سے اسلامک اکنامکس غلط ٹریک پہ چل پڑی. تو اب جو کام ہمارے سامنے ہے اسلامک اکنامکس کے اعتبار سے، وہ تو ایک بات تو یہی ہے کہ اس بات کو واضح طور سے ثابت کرنا کہ جو اکنامک ٹیچنگز ہیں وہ غلط ہیں. اس کے لیے میرے یعنی کئی آرٹیکلز ہیں اس موضوع پہ، مگر یہ ایک نیگیٹو کام ہے. ایک تو ہے لا الہ اور ایک الا اللہ. تو لا الہ کا حصہ یہ ہے کہ جو موجودہ ٹیچنگز ہیں وہ غلط ہیں، اور الا اللہ کا پھر اصلی اکنامک ٹیچنگز لے کے آنے کے وہ کیا ہے. تو اس میں یعنی بہت سارے ایشوز ارائز کرتے ہیں. ایک تو یہی ہے جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اسلامک اکنامکس جو ہے وہ ایک پروسیس کا نام ہے، ایک جد و جہد کا نام ہے، آؤٹ کم کا نام نہیں ہے. اور جو کنونشنل اکنامکس ہے وہ آؤٹ کمز اورینٹڈ ہے اور ڈسکرپشن ہے، سائنس ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، بتلائیں کہ یہ ہو رہا ہے. تو ایک سائنٹسٹ آیا اور وہ پاورٹی کو اسٹڈی کرے کہ اچھا یہ آدمی ہے، یہ بھوکا ہے، یہ غریب ہے، اس کو کھانا نہیں ملا ہے، اچھا دیکھو اب یہ دبلا ہو گیا ہے، اچھا اب دیکھو یہ مرنے والا ہے، اچھا اب اس کے جو ہے وہ موت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں. سارا وہ لکھتا جا رہا ہے. اس کی جیب میں جو سینڈوچ ہے وہ اس کو نہیں کھلا رہا ہے کیونکہ وہ ڈسکرائب کر رہا ہے. اچھا ایک مسلمان کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ ڈسکرائب کرے کہ ہاں بھائی اتنے لوگوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ 50,000 لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ 5 لوگ ظلم کر رہے ہیں، اور اس کی تفصیل کہ اس طرح سے ظلم کرتے ہیں، اس طرح سے ظلم کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم برائی کو دیکھو تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو. اب وہ جو سائنٹسٹ کی کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ نیوٹرل اور ڈیٹیچڈ آبزرور ہونا چاہیے اس کو. اگر وہ بیچ میں داخل ہو گیا تو وہ اسٹڈی نہیں کر سکتا ہے ان ایموشنلی. اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تم نیوٹرل اور ڈیٹیچڈ رہ ہی نہیں سکتے. جو نیوٹرل ڈیٹیچڈ رہا وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا. اگر تمہارے دل میں اس کا اثر نہیں ہوا تو پھر تو تم آؤٹ ہو گئے، ایمان کا کوئی راستہ ہی نہیں. تو جو ظلم دیکھے گا تو ہی ہیز ٹو انٹروین. تو ایگزیکٹلی یعنی میتھڈولوجیکلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یو کی ناٹ انٹروین، ہم کہتے ہیں یو مسٹ انٹروین. بالکل اپوزٹ بات ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی کے نام جد و جہد کا نام ہے. اس کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈسکرپٹیولی ہر آدمی خود غرض ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگوں میں بہت ساری برائی ہے، مگر اسلام کہتا ہے کہ اس کو جاؤ اور بدلنے کی کوشش کرو، لوگوں کو ترغیب دو. قرآن خود ترغیب دے رہا ہے لوگوں کو کہ تم، یہ کہتا ہے قرآن کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ کہ انسان کے دل میں محبت ڈال دی ہے دنیا کی چیزوں کی، گھوڑوں کی اور عورتوں کی اور بچوں کی اور مال کی، چاندی سونے کی، ان سب چیزوں کی محبت ہے انسان کے دل میں. مگر یہ نہیں ہے کہ اچھا دس از اٹ، اب لوگ جو مرضی آئے کریں، بلکہ یہ ہے کہ اب اس کو بدلنے کی انسان کے دل میں ان نفس الامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا برائی کرنے لگو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے ہمارے دل کی خواہش. کوئی ضروری ہے کہ ہر دل کی خواہش پہ عمل کر لیا جائے؟ نہیں، بلکہ انسانیت ہی اسی کا نام ہے کہ اپنی جو بری خواہشات ہیں ان پر قابو پایا جائے اور اچھائی پہ عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جائے چاہے ہمارے دل کو کتنا ہی برا نہ لگے. تو یہ جد و جہد کے برائیوں کو مٹانا اور اچھائیوں کو وجود میں لانا، یہ اسلام ہے. اسلامی اکنامکس اسی کا بنیاد کا نام ہے کہ ایسا معاشرے ہم پیدا کریں جس میں لوگ سخی ہوں اور دینے والے ہوں اور اپنے آپ بھوکے رہتے ہوئے دوسروں کو کھلانے والے ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اب یہ ہے کہ یہ جد و جہد ہے. وہ کہتے ہیں، اور یہ غلط فہمی ہوتی ہے میتھڈالوجی کے اعتبار سے، وہ کہتے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں جنراسٹی ہے، ہمیں دکھلائیں جنرس آدمی. تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں ڈسکرائب نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ جنرس ہیں کہ نہیں ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارا محنت ہے کہ لوگوں کو جنرس بنا دیں. اس میں یہ بھی ہے ضروری کہ دکھلائیں کہ ہاں لوگ جنرس بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی 100% ہمیشہ جنرس ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ
ہر آدمی 100% ہمیشہ سیلفش ہے، یہ ان کی تھیوری ہے. تو ہم ڈسکرائب نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی محنت کی جائے کہ یہ پیدا ہو جائے. اس محنت میں ہو سکتا ہے کہ 10% لوگ جنرس ہو جائیں، ہو سکتا ہے 1%، ہو سکتا ہے صرف میں ہی ہو سکوں اگر میں دعوت دوں اور دوسرا کوئی بھی میری بات نہ مانے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے معاشرہ سدھر جائے. یہ آؤٹ کم تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم محنت کریں گے کہ سارے انسان یہاں تک پہنچ جائیں، اور محنت کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ہم کہہ نہیں سکتے، نہ ہی ہمیں اس سے کوئی خاص کنسرن ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں جج نہیں کریں گے، اس پہ جج کریں گے کہ تم نے اپنی بس میں جو تھا وہ کیا کہ نہیں کیا. تو اس وجہ سے بھی بہت کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ویسٹرن میتھڈالوجی پڑھی ہوئی ہے. چنانچہ میں جنراسٹی کی بات کرتے ہیں، آپ جو ہے آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہیں. یہ ہماری بات آئیڈیلسٹک یعنی ہم ڈسکرائب نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس محنت نے لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ محنت کی خود. اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جنرس ہو، اللہ تعالیٰ کو دو قرضہ اور اس کا یہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، داعی اولا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور معاشرے کو بدل دیا. معاشرے میں لوگ خود غرض تھے، ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کیا کرتے تھے. ان کے دل میں جو ہے وہ محبت پیدا ہوگی، جس کی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے محبت کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. تو ان کی محنت سے یہ معاشرہ تبدیل ہو گیا. آج ہمارے لیے وہی کام ہے کہ ہم محنت کریں اور معاشرے کو تبدیل کریں. تو یہ چونکہ یہ آؤٹ کم اورینٹڈ لوگ ڈسکرپشن میں لیتے ہیں، اس لیے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم ڈسکرپٹیولی دیکھیں تو نیو کلاسیکلی زیادہ ایکوریٹ ہے. ہو سکتا ہے یہ ہو اگر ہم کہیں کہ اچھا ایک طرف یہ ہے کہ ایوری بڈی از سیلفش، ایک طرف یہ ہے کہ ایوری بڈی از جنرس. اب یہ دو تھیوریز کو کمپیئر کر لیں تو آپ اس کو پروو کر دیں گے کہ ہاں ایوری بڈی از سیلفش. ہم بہت ساری ٹرانزیکشن دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ سیلفشلی بیہیو کر رہے ہیں کہ ہاں یہ پروون ہے اسلام از رانگ. تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہر بچہ یعنی ہر انسان آٹومیٹیکلی جنرس ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیل ہے اور دنیا میں برائی ہے اور نیکی ہے. ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہیں موجود اور دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے اور ہمارے لیے چوائس پہ چھوڑ دیا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو بھی چاہے اپنے رب کا راستہ ڈھونڈ لے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود اپنے لیے اچھا راستہ اختیار کریں اور دوسرے یہ ہے کہ دوسروں کو دعوت دیں اور دیکھیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ہم بات مان لیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ بات مانے. ان اینی کیس اٹ ڈزنٹ میٹر. ہماری دعوت کا یہ مقصد نہیں ہے. اٹس ناٹ ڈسکرپٹیو، اٹ از ایکٹیوسٹ، اٹ از اے اسٹرگل، اٹس محنت. برائی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے. یہ خود غرضی جو ہے اور یہ ساری چیزیں جو اکنامک تھیوری بتلائی یہ سب برائیاں ہیں. اب اس کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے. تو کوشش کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ آؤٹ کم کا نام ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.